بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ کل یعنی آخری درس میں صاحب عروہ کا استدلال پیش کیا تھا اصالۃ الطہارت میں کہ اگر پتہ نہ چلے کہ غسالہ استنجا ہے یا غسالہ سائر نجاسات، غسالہ استنجا کا مطلب غسالہ پاک ہے، غسالہ نجاسات کا مطلب یہ ہے کہ نجس ہے۔ اب نجس ہے یا پاک ہے، اس میں شک کی بنیاد پر صاحب عروہ نے طہارت جاری کی تھی کہ استصحاب طہارت کہ پہلے پانی پاک تھا اب نجس ہوا یا نہیں، استصحاب بقاء طہارت، یہ دو قاعدے جاری کی، قاعدہ طہارت و استصحاب طہارت جاری کیا۔ یہ تھا بیان آغاز صاحب عروہ کا، اور اس کی تجزیہ و تحلیل بھی ایک حد تک آخوئی نے پیش کی تھی، اگرچہ کہ آخوئی اس تجزیہ و تحلیل کو پسند نہیں فرماتے اور کہتے نہیں یہ ٹھیک تجزیہ و تحلیل نہیں ہوئی ہے، یہ صاحب عروہ کی بات ذرا سی اشتباہاً دوسرے رخ میں چلی گئی ہے بات۔ آخوئی کا بیان سنیں گے تو وہ دوسرا رخ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اصل رخ کیا ہے اور صاحب عروہ کا رخ کیا ہے۔ آئیے آخوئی کا اپنا بیان اب شروع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نجس ہونا چاہیے، پاک نہیں ہونا چاہیے۔ جب پتہ نہیں کہ غسالہ استنجا ہے یا غسالہ سائر نجاسات ہے تو نجس ہونا چاہیے، اصل قانون یہ چل رہا ہے۔ آئیے اس کو انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا ہے۔ پہلے مثال ملاحظہ کریں پھر جو اصطلاحات کی طرف آئیں گے۔ کہتے جب اکرم العلماء وارد ہوا، پھر اس کو تخصیص دیا گیا لا تکرم فساقہم۔ اب اس عام و خاص کو ملائیں تو اس کے نتیجے میں جو عموم کے تحت باقی رہیں گے وہ عالم ہوں گے کہ جو فاسق نہ ہوں۔ یہی بچ گیا نا، لا تکرم فساقہم کو علماء سے نکل دیا تو دیکھ گیا وہ عالم بچ گئے جو فاسق نہ ہو۔ یہ فاسق نہ ہو عنوان عدمی ہے، عنوان عدمی پر غور کریں، فاسق نہ ہو۔ پس آخوئی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عالم وصف سلب رکھتا ہے، فاسق نہ ہو، وصف سلب رکھتا ہے، اس لیے کہ ظاہراً مثل اس تعبیر کے عرفاً یہ ہے کہ صفت فسق مانع از اکرام ہے، بس وہ عالم جس کے ساتھ یہ صفت فسق نہ ہو وہ باقی ہے تحت عموم علماء،
نہ عالم مقید بعدالت، یعنی یوں کہیں گے عالم مقید بعدم فسق، نہ عالم مقید بعدالت۔ عدالت ایک وصف سلبی نہیں ہے، وصف ایجابی ہے، وصف سلبی لے کر آئیں۔ اس بنیاد پر یوں نتیجہ نکلے گا۔ اب آئیے ہماری اپنی مثال میں، جب یہ علماء کی مثال آپ نے ملاحظہ فرمائی، اب ہماری مثال میں آ جائیں۔ ہماری مثال تھی ماء قلیل۔ ماء قلیل جس میں عمومی حکم اکرم العلماء کی طرح یہ ہے کہ وہاں پر کہا گیا کہ ماء قلیل جب نجس سے ملاقات کرے تو وہ منفعل میں نجاست ہو جایا کرتا ہے۔ کلی حکم اکرم العلماء کی طرف سے یہ ہے کہ تمام کے تمام قلیل پانی ملاقات نجس سے نجس ہو جایا کرتے۔ کلی تو یہ ہو گیا نا اکرم العلماء کی طرح۔ اب دیکھیں اس میں سے کیا استثناء ہوتا، لا تکرم فساقہم کی طرح کیا آتا؟ کہتے ہیں کہ جو قید آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی جو قلیل ملاقات نجاست سے نجس ہو جایا کرتا ہے، مقید ہے اس بات پر کہ اس کو استنجا میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ لا تکرم فساقہم کی طرح استثناء کیا ہے؟ استنجا نہ ہو، استنجا نہ ہو یہ استثناء کیا گیا ہے۔ نہ ہو صفت سلبی ہے، صفت وجودی نہیں ہے، صفت سلبی ہے، عنوان عدمی ہے کہ جو استثناء واقع ہوئی ہے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ صاحب عروہ نے ان کو صفت وجودی کی طرف، یعنی مستعملا فی سائر النجاسات، اس کو جو ہے اس سے استثناء کیا ہے اور کہا ہے کہ سائر نجاسات سے استثناء کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پانی جو استنجا میں استعمال ہوا ہو وہ وجودی صفت لے کر آ گئے۔ بس اس لیے یہاں پر یہ ہم صفت سلبی لائیں گے جو عرف کے لحاظ سے ظاہری معنی یوں بنتا ہے۔ بس جب ایسا ہے کہ ہم صفت سلبی کو استثناء کرتے ہوئے لے کر آتے ہیں تو باقی رہ جاتا عنوان میں عالم غیر فاسق۔ عالم غیر فاسق اسی طرح ہمارے مورد میں رہ جاتا ہے قلیل جو استنجا نہ ہو، یہ رہ جاتا ہے قلیل ماء مستعمل، قلیل جو استنجا نہ ہو، یہ رہ جاتا ہے۔ جب قلیل استنجا نہ ہو اور یہ فرد مشکوک، ہم شک کرتے ہیں کہ قلیل غیر استنجا میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، پہلے تو شامل تھا یقیناً۔ قلیل جو غیر استنجا، قلیل غیر استنجا میں اس عنوان میں پہلے تو شامل تھا، اب وہ استنجا میں شامل ہے یا نہیں؟
کہیں گے نہیں، قلیل استنجا میں پہلے بھی شامل نہیں تھا، اب بھی شامل نہیں ہوگا مشکوک پانی، اس لیے قلیل جو استنجا میں شامل نہیں وہ نجس پانی رہے گا، نجس غسالہ رہے گا۔ قلیل جو غیر استنجا والا ہے وہ نجس میں شامل رہے گا، چونکہ وہ سائر نجاسات میں شامل ہو جائے گا، اور سائر نجاسات کا غسالہ جو نجس ہوا کرتا ہے، اور یہ چونکہ قلیل مستعمل ہے کہ جو غیر استنجا والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجاسات میں شامل ہوگا جو پہلے نجاسات میں شامل تھا۔ بس کوئی معنی نہیں کہ اس مشکوک فرد کو عموم کے افراد میں شامل کریں استصحاب کی وجہ سے، کیونکہ ماء مشکوک متصف بصفت ماء استنجا نہیں ہوا ہے کسی زمانے میں، اور وہ ابھی بھی متصف باستنجا نہیں ہے جس طریقے سے پہلے استنجا کے پانی میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ بس یہ ہو جائے گا وہ پانی کہ جس قلیل پانی نے نجس سے ملاقات کی بالوجدان، وجدان ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قلیل پانی نجاست سے تو یقیناً ملاقات کی ہے، لیکن ماء استنجا میں نہیں ہے حکم استصحاب کی وجہ سے۔ حکم استصحاب کریں گے کہ پہلے بھی استنجا والا نہیں تھا، اب بھی استنجا والا نہیں ہے، پس وجدان و اصل دونوں کو ملے، وجدان یہ کہ نجس ہوا ہے، اور جو ہے اصل یہ کہ استصحاب عدم استنجا جاری کریں گے، اس سے ثابت کریں گے کہ یہ پانی جو مشکوک ہے افراد باقیہ میں سے جو اہم کے تحت ہیں، افراد باقیہ وہ جو نجس ہو جایا کرتے ملاقات نجس سے، بس اس پر ہم نجاست کا حکم کریں گے، اور اس نجاست کے حکم کے بعد کوئی بھی قاعد طہارت و استصحاب طہارت باقی نہیں رہتا ہے، قاعد طہارت استصحاب طہارت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ تھا بیان آغا خوئی کا کہ جو صاحب عروہ کو رد کر رہے تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صاحب عروہ نے کہا تھا قاعدے استصحاب و طہارت استصحاب جاری کریں گے، لیکن آغا خوئی کہتے کہ نہیں، صفت سلبی باقی ہے، اور صفت سلبی عنوان عام کے تحت وہی نجاست والا حکم چلے گا، جو قلیل پانی ملاقات نجس سے نجس ہو جایا کرتا، وہاں استثناء صرف جو ہے ماء استنجا کو حاصل تھا، اور ماء استنجا میں داخل ہونا پتہ نہیں ہے، اس لیے استصحاب بقاء عموم ہے وہ کہ قلیل پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو، اسی کے تحت داخل کریں گے۔ دوسرا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ جب کسی قرب پانی میں غسل کیا جائے یا قرب پانی میں استنجا کیا جائے تو اس پر آیا حدث اکبر یا استنجا کے غسالے یا خبث کے غسالے کا عنوان صادق آئے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر حدث اکبر اور غسالہ و خبث کا غسالہ اس کا عنوان صادق نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے غسالے استنجا میں حکم کیا تھا کہ پھر اس پانی سے مزید غسل نہیں کیا جا سکتا، مزید وضو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر قرب پانی میں دھویا گیا
تو اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرب پانی کی یہ خصوصیت اضافی ہے۔ آئیے اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ جب ہم نے بنیاد رکھی کہ وہ پانی جو رفع حدث اکبر میں استعمال ہو جائے، یا استنجا میں استعمال ہو جائے، یا خبث میں استعمال ہو جائے، اس فرض پر کہ ماں استنجا کو پاک بھی مانے، یعنی وہ غسالہ جو اپنے بعد طہارت محل کو لے کر آتا ہے، اس پاک ہونے کے باوجود بھی مزید رفع حدث نہیں کر سکتا ہے، پاک ماننے کے باوجود رفع حدث نہیں کر سکتا۔ تو کیا یہ حدث کو رفع نہ کرنا قلیل پانی کے ساتھ مختص ہے، کثیر پانی میں بھی یہی حکم چلے گا؟ صحیح مطلب یہ کہ قلیل پانی میں چلے گا، کثیر پانی میں نہیں چلے گا۔ قلیل پانی میں یہ حکم تھا کہ مزید رفع حدث نہیں کر سکتا تھا، لیکن کثیر پانی میں قرب میں تو وہ رفع حدث مزید کر سکتا ہے۔ اور اس میں اتفاق اصحاب کے درمیان کوئی اختلاف بھی موجود نہیں ہے۔ آغا محقق نے کتاب معتبر میں یوں ذکر کیا، کہتے ہیں کہ کوئی غسل انجام دے کثیر پانی میں تو منع، اگر تام ہو جائے، اس لیے کہ اس نے دریا میں غسل انجام دیا ہے، یا دریا میں غسل استنجا انجام دیا ہے، تو اس میں ایک کر اور دو کر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر منع کی دلیل صحیح ہوتی تو تمام دریا جیسا پانی ہو، ایک کر ہو یا جو ہے 1000 کر ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہ دریا میں ہم غسل کر لیں تو اس کے باوجود پورے دریا کا پانی ہی سب کے لیے منع ہو جائے اور کوئی جو حدث رفع نہ کر سکے، اس طرح ملتزم ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ پس پتہ چلتا ہے مختص بقلیل ہے۔ یہ تھی دلیل آغا محقق کی کتاب معتبر۔ بلکہ روایت عبداللہ ابن سنان ہے کہ جو اصل میں منع کا قول تھا، تو روایت دلالت کرتی اس فرض پر کہ اس کی دلالت کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس میں یہ تھا کہ رفع حدث جائز نہیں ہے اس پانی سے کہ جس پانی میں جنوب نے غسل کیا یا خبث کو رفع کیا گیا۔ اور ظاہر اس روایت سے یہ ہے، جیسے کہ شیخ انصاری نے کہا ہے کہ یہ ظاہر مختص ہے اس پانی کے ساتھ کہ جس پانی کے اندر جنوب کا بدن لگا ہو اور اصابت کیا ہو۔ اگر اس کا بدن مس نہ کیا ہو یا اس کے اصابت نہ کیا ہو، یا اس وجہ سے اصابت نہیں کیا ہے کہ پانی اس پر گر گیا ہے یا وہ پانی پر گر گیا ہے، اس کی وجہ سے اس پر صادق نہیں آئے گا، اس نے اس پانی میں غسل انجام دیا ہے۔ تو ظاہر یہ کہ اگر دریاؤ، نہروں، خزانے میں اگر کوئی غسل کرتا ہے تو یہ صادق نہیں آئے گا کہ وہ پانی جو بدن سے مس کرتا ہے اور وہ اسی حصے میں پانی رہتا ہے، بلکہ وہ پانی جو ہے دریا میں مل کر غائب ہو جایا کرتا ہے، اس لیے وہ پانی جنابت والا پانی نہیں شمار ہوگا یا خباثت والا پانی شمار نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر اس پر وہ صادق ہی نہیں آتا جو عبداللہ ابن سنان کی روایت جس پر دلالت کرتی ہے، اس لیے جو ہے غسل کرنے سے ممانعت موجود روایت کے لحاظ سے بھی موجود نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ